السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سیرت ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ میں اظہر حسین طاہر ہوں۔ آپ نے اس پلیٹ فارم سے آپ کو مختلف بیماریوں کے بارے میں آسان گھریلو ٹوٹکے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور آج میں آپ کو نسخہ پرسکرپشن، اس کی ریفلنگ، اور یا آپ اپنی زبان میں بات کریں کہ پرچی دکھا کے بار بار میڈیکل سٹور فارمیسی سے دوائی لینے کے عمل کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کو پرسکرپشن ریفلنگ کہتے ہیں، اور جو بھی معالج ہوتا ہے آپ کا، وہ اپنے نسخے کے نیچے لکھتا ہوتا ہے فالو آپ کا کہ اتنے دنوں بعد آئیں، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پرسکرپشن ہے ہی ایسی چیز، جو بھی معالج نسخہ لکھے دراصل وہ نسخہ پیشنٹ کے سمجھنے کا ہوتا نہیں ہے، وہ ایک طرح سے ہدایت نامہ ہوتا ہے فارمیسی والے کے نام، کہ آپ کے معالج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوائی ان کو اتنے دن کے لیے دے دیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ جتنی توجہ کے ساتھ اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، اپنی پرسکرپشن لکھواتے ہیں، اتنی ہی توجہ کے ساتھ آپ فارمیسی پہ جائیں تو اپنے کمیونٹی فارماسسٹ سے یہ پوچھیں کہ یہ دوائیں کس مقصد کے لیے ہیں، کتنے دفعہ استعمال کرنی ہیں، اور دوبارہ کب لینے کو کہا گیا۔ کیا ہم معالج سے چیک اپ کروائے بغیر اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، بار بار لے سکتے ہیں؟ یہ معلومات لازمی لے لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آج کل سردی ہیں اور میں پرسکرپشن دیکھتا ہوں اور غور کرتا ہوں اور پیشنٹ کی ہسٹری لیتا ہوں، تو بڑی عجیب چیزیں لوگ بتاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی فزیشین معالج نے آپ کو اینٹی بائیوٹک لکھ دی، اینٹی الرجک لکھ دی، آپ کو مینٹیلوکاس لکھ دی، آپ کو مطلب ناک کن گلے سانس الرجی کھانسی کا پورا ایک پیکج دیا، لکھ کے دیا، اور بتایا کہ آپ یہ 6 دن کھا لیں، تو اب اس کو آرام آ جاتا ہے اور پیشنٹ دوبارہ چلا جاتا ہے اور فارمیسی سے لے لیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس جو آپ کی پرسکرپشن ہے اس میں ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں جو آپ کو تشخیص ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو تو انفیکشن ہے، لوور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں اس کے اندر بلغم بھر گئی اور انفیکشن ہو گیا، تعفن پھیل گیا۔ اس کے لیے وہ چیک کرتے ہیں اور آپ کو 5 سے 6 دن کی اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، ساتھ اینٹی الرجکس دیتے ہیں، تو آرام آ جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دوبارہ لیں۔ آپ اینٹی بائیوٹکس اس طرح پرسکرپشن کی ریفلنگ غلط طریقے سے کروا کے آپ میڈیسن لے کے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنا نقصان کرتے ہیں تو آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے، اور پھر وہی اینٹی بائیوٹک آپ پہ اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ تو آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں، اپنی پرسکرپشن کو سمجھیں، اینٹی بائیوٹکس کا سمجھیں، اپنے کمیونٹی فارمیسسٹ پہ جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ اس میں اینٹی بائیوٹکس کون سی ہیں، اینٹی الرجی کون سی ہیں، اور کون سی ادویات ہیں جو ہم لمبر سے استعمال کرتے رہیں تو ٹھیک، اور کون سی ہیں جن کو ضرور اتنے عرصے میں اسٹاپ کر دینا ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جو ہماری کمیونٹی فارمیسی پہ، میڈیکل سٹور پہ ادویات دستیاب ہوتی ہیں، ان کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں۔ ایک طرح کی ادویات وہ ہوتی ہیں جو آپ اپنے معالج کی ہدایت کے بغیر بالکل بھی نہیں لے سکتے، اس کو پرسکرپشن اونلی میڈیسن کہتے ہیں۔ اور دوسری میڈیسن تو آپ وہاں پر فارماسسٹ سے مشورہ کر کے اوور دا کاؤنٹر میڈیسن آپ لے سکتے ہیں، کہ اس کے لیے آپ کو پرسکرپشن یا نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگین آپ کو یہی کہوں گا کہ کبھی بھی آپ خود بھی اپنے بچوں کی، فیملی، ماں باپ، کسی بوڑھے کی، کسی کی بھی پرسکرپشن جو ہے نا، وہ اپنے سے فتویٰ لے کے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آرام آ گیا تو بار بار لیتے رہیں، یہ غلط ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو کوئی سمٹمس ہیں اب نہیں آ رہے ہیں، یہ کوئی سٹینڈرڈ کرائٹیریا نہیں ہے کہ اگر آپ کو علامات تھیں اور اب نہیں آ رہے ہیں تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک گولی دیکھی ایک ماں کے ہاتھ میں، اس نے کہا کہ یہ میری بچی کے لیے فلاں ڈاکٹر، ایک عطائی کا نام بتایا کہ وہ عطائی دے گیا ہے، اور وہ اسٹیرائڈ ٹیبلٹ سی۔ اب نہ تو پتہ ہے اس عطائی کو کہ یہ خشک کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، پروڈکٹیو ہے، انفیکشن ہے نہیں ہے، ساتھ کیا استعمال کروانا ہے۔ اس نے اپنی بلے بلے کے لیے وہ اسٹیرائڈ کی ٹیبلٹس دے دی، تو وہ جب تنگ کرے آپ کو، رات کو اٹھے کھانسی نہ روک رہی تو آپ یہ گولی کھلا دیں۔ اب وہ اسٹیرائڈ کا وہ بچی عادی بھی ہو سکتی ہے، اور والدین اس کے جو اسٹیرائڈ کے نقصان ہیں اس سے واقف نہیں ہوتے، بچی کی گروتھ پہ اثر پڑ سکتا ہے، بچی کی امیونٹی کم ہوگی، بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن مریض اسی چیز پہ بیٹھا ہے کہ اس کو کھانسی آتی تھی، بچی رات کو اٹھتی تھی، اب نہیں اٹھتی۔ کبھی بھی یہ نہ کریں۔ یہ جو پورا قد کاٹ کی مشین ہے، انسانی مشین، اس کو اپنے معالج سے مشورے کے بعد ہی کریں، اور اپنی پرسکرپشن ریفلنگ اپنے معالج سے اور اپنے فارماسسٹ سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہ کریں۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنی فارماسسٹ کمیونٹی سے درخواست کروں گا کہ پرسکرپشن ریفلنگ کے وقت بھی اپنے مریضوں کو صحیح گائیڈ کریں اور کونسلنگ کریں، تاکہ ادویات کا غلط استعمال نہ ہو۔ بہت شکریہ۔